باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کہہ دوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 26واں باب 11ویں سے 16ویں اور پھر 24ویں آیت۔ تب کاہنوں اور نبیوں نے سرداروں اور عوام سے بات کر کے کہا کہ اس آدمی پر قتل کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب ارمیہ نے سب سرداروں اور عوام سے بات کر کے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا تاکہ اس گھر کے خلاف اور اس شہر کے خلاف ان سب باتوں کی نبوت کروں جو تم نے سنی۔ پس اب تم اپنی راہوں اور اپنے اعمال کو سدھارو اور خداوند اپنے خدا کی سنو، اور خداوند اس بدی سے جو اس نے تمہارے خلاف کہی رک جائے گا، اور دیکھو میں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ پس جو تمہیں پسند ہو اور تمہارے نزدیک مناسب ہو تم میرے ساتھ کرو، لیکن یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم بے گناہ خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ سب باتیں تمہارے کانوں میں کہوں۔ تب سرداروں اور عوام نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ اس آدمی پر قتل کا فتویٰ نہیں، کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے بات کی۔ پر اہیکام بن شافان کا ہاتھ ارمیہ کے ساتھ تھا، تاکہ وہ قتل کیے جانے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خدا، اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ میرے عزیزو، آئی ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 69، اس کی 15ویں سے 16ویں، 30ویں سے 31ویں اور پھر 33ویں سے 34ویں آیت تک۔ دلدل سے مجھے نکال تاکہ میں ڈوب نہ جاؤں، ان سے جو مجھ سے کینہ رکھتے ہیں، اور پانی کی گہرائیوں میں سے مجھے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب مجھے ڈبو دے، یا گہراؤ مجھے نگل جائے، یا گڑھا اپنا منہ مجھ پر بند کر لے۔ پر میں مسکین اور غمگین ہوں، اے خدا تیری مدد میری حفاظت کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی توصیف کروں گا، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ دیکھو اے غریبو اور خوشی کرو، اور تم جو خدا کو طلب کرتے ہو وہ تمہارے دل کو تازہ کرے، کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 14واں باب، پہلی 12 آیات۔ اس وقت رئیس ربا ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا اژدباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہیرودیس نے
अपने भाई फैलबूस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को गिरफ्तार करके बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तुझे उसका रखना रवा नहीं, और वो उसे मार डालना तो चाहता था मगर अवाम से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी उनके सामने नाची और हेरोदीस को खुश किया। चुनांचे उसने कसम खाकर वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी माँ के सिखाने से बोली कि यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में यहीं मुझे दे। तब बादशाह दिलगीर हुआ, मगर कसमों और हम निवालों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो अपनी माँ के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।